بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں عقائد کی ایسی ہیں کہ ان کو ابتدائی طور پر سیکھنا اور پھر ان پر ایمان لانا وہ ضروری ہے۔ جو بنیادی حقیقت قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، احادیث میں تفصیل کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، وہ صراط ہے۔ صراط جیسے روایات میں ہے، جہنم کے اوپر وہ صراط ہوگا، پل ہوگا، اور اس سے گزر کے جنت میں جانا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ ادق من الشعر، یہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا۔ البتہ اس سے گزر کے جانے والوں کی رفتار یا ان کی سپیڈ مختلف ہے۔ بعض برق رفتاری سے جائیں گے، برق رفتاری سے۔ وہ روایت عرض کر چکا ہوں، الا من احب علیا یمر علی الصراط کالبرق العاصف یا کالبرق اللامع، جو علی سے محبت کرے گا وہ برق رفتاری سے پل صراط سے گزرے گا۔ البتہ یہ مراحل بھی بیان کر چکا ہوں میں۔ ہم تو ویسے تو خدا کے منکرین میں بھی آپ کو ملیں گے، علی کے محب، رسول کے منکرین میں بھی ملیں گے، علی کی ولایت اور علی کی امامت کے منکرین میں بھی آپ کو محب علی ملیں گے۔ وہ عیسائی مورخ نے امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھنے کے مقابلے میں حصہ لیا ہے، اور کتاب لکھی ہے علی متراس و نبراس۔ اس مقابلے میں شیعوں نے حصہ لیا، سنیوں نے حصہ لیا ہے، عیسائیوں نے حصہ لیا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، شاید افسوس بھی ہو کہ کسی شیعہ نے پہلا انعام حاصل نہیں کیا ہے، نہ سنی نے، عیسائی نے پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس کے دل میں یقیناً علی کی محبت ہے، لیکن جو علی کے رسول کو نہیں مانتا وہ پل صراط سے برق رفتاری سے کس طرح گزرے گا؟ علی کی ولایت اور امامت کے منکرین نے کتابیں لکھی ہیں علی کی شان میں، یہ فضائل علی ابن ابی طالب، مناقب علی ابن ابی طالب، اسی نام سے لکھی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہ برق رفتاری سے پل صراط سے گزریں گے۔ وہ نماز ظہرین کے بعد ایک درس ہوتا ہے، اس میں ہم نے بتایا کہ علی اور اہل بیت رسول کی جو محب ہے، اس کی دنیا میں ٹوٹل اس کی 20 نشانیاں ہیں، 10 نشانیاں اس کی دنیا میں ہیں، 10 نشانیاں اس کی آخرت میں ہیں۔ اگر صرف وہ محب علی اور اس کے آخرت کی نشانیوں کو بیان کریں تو شاید تعجب ہو، باور نہ کریں، لیکن جب دنیا میں اس کی نشانیوں کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ تعجب جاتا رہتا ہے کہ نہیں، جس کی یہ نشانیاں ہوں دنیا میں، اس کی جنت میں یہ نشانیاں آخرت میں وہ ضرور ہونی چاہیے۔ پل صراط سے گزرنے کے لیے صراط کو کچھ ہدیہ دینا ہوتا ہے، وہ بھی 4 ہیں۔ ان میں سے ایک الاخلاص فی العمل، عمل خالصانہ ہونا چاہیے۔ وہ توحید صدوق میں یہ روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، مختلف زاویوں سے اخلاص کی تعریف کی گئی ہے، مختلف زاویوں سے۔ اس میں حدیث یہ ہے توحید صدوق کے اندر، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں جائے گا۔ تو پوچھا گیا معصوم سے کہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یحجزہ لا الہ الا اللہ عن المعاصی، خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو۔ اچھا، ایک اخلاص
عمل میں، اخلاص عمل میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کا اس میں شائبہ تک نہ ہو. بہترین نمونے تو ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی حیات طیبہ میں ملتے ہیں. دوسری چیز جو ہمیں صراط کے لیے بطور ہدیہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے تاکہ اس پر گزرنے میں مددگار ثابت ہو. بعض رفتاری سے جائیں گے، بعض ہرولا جو آپ حج یا عمرہ کرتے ہیں وہاں وہ صفا اور مروہ کے درمیان مردوں کے لیے مستحب ہے، خواتین کے لیے نہیں. وہ ذرا تیز چلتے ہیں، اس کو ہرولا کہتے ہیں. بعد پورے صراط سے ہرولا کے طور پر جو ہے نا ان کی سپیڈ ایسی ہوگی جیسے آپ وہ صفا سے مروہ جا رہے ہوتے ہیں. بعض آدمی وہ کبھی وہ چلیں گے تو کبھی لٹک جائیں گے، سنبھل جائیں گے، اور پھر جو ہے نا اور بھی بہت سارے مراحل ہیں. بہرحال وہاں آسانی سے گزرنے کے لیے وہ انشاءاللہ میرے خیال میں اگلے دن ہی وہ آپ کو سنا دوں گا. وہ علی اور اولاد علی کے محبین کی دنیا میں کیا نشانیاں ہوتی ہیں، ان کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم پل صراط سے کس رفتار سے گزریں گے. ہم خود بیٹھ کے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز والاخلاق الحسنہ، پل صراط سے تیز رفتاری سے گزرنے میں اخلاق حسنہ، حسن و خلق، اچھا اخلاق جو ہے نا وہ کام دیتا ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا تھا یا امیر المومنین موت سے کیوں لوگ ڈرتے ہیں، فرمایا تھا سیدھی سی بات ہے، انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. مل استعداد للموت، مولا موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کیا کچھ کرنا ہوتا ہے. 3 چیزوں کا نام لیا ہے، بہت جامع. قرار یہ ہے کہ میں مختصر کروں اور جامع ہو، معروضات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور بر وقت ہم جمعہ بھی شروع کر سکیں. 3 چیزوں کا نام لیا ہے. کسی کام کا مشکل ہونا اور آسان ہونا میرے بزرگوں اور عزیزوں یہ نسبی ہوا کرتا ہے. نسبی کا مطلب ہے کہ ایک ہی کام ایک آدمی کے لیے آسان ہے، جسے کہتے ہیں بائیں ہاتھ کا کھیل، ایک آدمی کے لیے پہاڑ ہے، پہاڑ. نماز کے بارے میں ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز بہت سنگین ہے، پہاڑ لگتی ہے. ہاں جو خاشع لوگ ہیں ان کو نماز کے بغیر سکون ہی نہیں آتا. ظہر کے قریب ہوتے تھے اصحاب کے ساتھ، ان حضرت بلال سے کہتے تھے جاؤ آذان دو، ارحنا یا بلال، جلکی آذان دو، ہماری اس بے قراری کی کیفیت کو ختم کرو. یہ نسبی ہے، نسبی. یہ 3 کام کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے پہاڑ سے بھی زیادہ سنگین اور بھاری ہے. نمبر 1 ادا الفرائض، کنفرم ہے 100% سے اوپر قابل تصور نہیں ہے، ورنہ ہم وہ کہتے ہیں جو یہ 3 کام کرے وہ صرف یہ نہیں کہ موت سے وہ ڈرے گا نہیں، وہ موت کے لیے بےتاب ہوگا، موت کے لیے بےتاب ہوگا. اور علی اور اولاد علی کی طرح وہ شہد سے بھی موت اس کو شیرین لگے گی، شیر مادر سے بھی موت اس کو شیرین لگے گی اگر وہ یہ 3 کام کرے. نمبر 1 ادا الفرائض، واجبات کی پابندی کرے. واجبات کی پابندی کے لیے پہلے واجبات کو سیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پتہ چلے نا کہ واجب کیا کیا ہے. نمبر 2 واجتناب الحرام، محارم، حرام کاموں سے بچنا ہوتا ہے. حرام کاموں سے وہ بچے گا جس کو پتہ ہو کہ حرام کام کون کون سے ہیں. یہ بعض لوگ حرام کے مرتکب اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ حرام کاموں میں یہ شمار ہوتا ہے. بعض لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے
لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کیٹیگری میں زمرے میں نہیں آتا. مثلا اس کو پتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن یہ جو وصول کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، نیاز ہے، یہ رشوت نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ سود حرام ہے. قرآن نے فرمایا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بیع خرید فروخت کو حلال قرار دیا ہے، ربا سود خوری کو حرام قرار دیا ہے. لیکن یہ جو کاروبار سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، سود حرام تو ہے لیکن یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ سود نہیں ہے، یا سرے سے اس حرام کا نام ہی نہیں سنا اس نے، اس لیے اس کا مرتکب ہوتا ہے، یا سنا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا بلکہ وہ جائز کام کی کیٹیگری میں آتا ہے. دونوں پتہ ہونا چاہیے انسان کو. حرام کاموں کی فہرست بھی معلوم ہونی چاہیے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سے کام ہیں جو ان حرام کاموں کے زمرے میں آتے ہیں یا اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تیسری چیز کہ یا خصوصیت کہیں عمل جو آپ کریں گے اس کے بعد آپ کو موت کا خوف نہیں رہے گا، وہ ہے واکتساب المکارم. عجیب بات ہے، جتنی اہمیت امیر المومنین نے واجبات کو بجا لانے کو دی ہے، جتنی اہمیت حرام کاموں کو ترک کرنے کو دی ہے، اتنی ہی اہمیت اس کو آدمی ایک مستحب، ایک مستحسن کام سمجھتا ہے. کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. واکتساب المکارم، حسن خلق. حسن خلق وہ حدیث میں ہے اکثر لوگ جو یعنی جس گناہ کی وجہ سے میری امت کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اور کیا تھا الاجوفان، ایک پیٹ کی خاطر لوگ جہنم میں جائیں گے، دوسرے وہ جنسی بے راہ روی کے نتیجے میں لوگ جائیں گے. اور جن کاموں میں سے اکثر لوگ جن کاموں میں سے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک حسن خلق ہے. حسن خلق کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا. اچھا، یہ بد اخلاق کو پورے صراط سے گزرنے میں دشواری ہوگی. اچھا، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بد اخلاقی کا نقصان صرف پل صراط سے گزرنے کے مرحلے میں ہے، نہیں، اور مرحلے میں بھی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، سعد کی داستان میں نے آپ کو سنائی ہے. سعد کو رسول خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جنازے میں شرکت کی، لوگوں کو بتایا کہ فرشتوں نے بھی سعد کی جنازے میں شرکت کی. لیکن جب بعد میں سعد کی والدہ کے پاس گئے اس کو افسوس یا اس کو تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے لیے، تو سعد کی ماں نے کہا ابشر بالجنت یا سعد بیٹے تجھے جنت مبارک ہو. ان حضرت نے اس کو ٹوکا اور فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ جنت پہنچ گیا ہے؟ یہ نکیر منکر جو آتے ہیں نا، یہ جسد خاکی سے جو روح نکل گئی ہوگی، وہ حساب کتاب کے لیے، وہ سوال جواب کے لیے دوبارہ اسی جسد خاکی میں داخل ہو جائے گی اور میری آپ کی طرح بن جائے گا بندہ. وہ اتنا جلدی ہوگا، ابھی قبر پر لوگ تدفین کے لیے آئے ہوئے موجود ہوں گے اور ان کا سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. چنانچہ خاتون جنت کے بارے میں ہے، جب آپ سے پوچھا گیا من رب کی، آپ نے فرمایا اللہ ربی. نبی کون ہے؟ نبی کون ہے؟ جب نکیر منکر نے پوچھا من امام کی، خاتون جنت سے تیرا امام کون ہے؟ کہا وہی ہے جو میری قبر پر بیٹھ کے ابھی بھی قرآن پڑھ رہا ہے. اتنی جلدی آتی. ابھی امیر المومنین وصیت بھی کی تھی آپ مجھے جلدی چھوڑ کے نہ جائیے قبر سے، اتنی جلدی آتے ہیں. فرمایا جلد بازی نہ کرو، وہ انجام کے طور پر جنت جائے گا لیکن ابھی اور اسی وقت وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس لیے کہ حسن خلق اہل خانہ کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، یہ والدین کے ساتھ اس کا سلوک برتاؤ اچھا نہیں تھا. بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، بہت زیادہ روایات، داستان، واقعات سنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی حساسیت کا
یہی سے پتہ چلنا چاہیے کہ جتنے واجبات کو بجا لانے کو اہمیت دی ہے، جتنے گناہان کبیرہ سے بچنے کی تاکید کی ہے امیر المومنین نے، اتنے ہی حسن خلق کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے۔ تو 4 کاموں میں سے 2 ہم عرض کر چکے ہیں جو پل صراط سے آپ کو برقرار رفتاری سے گزارے گا۔ ان میں سے ایک اخلاص ہے، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، اور اس کے بھی کئی مراتب اور وہ مراحل ہیں، اور دوسرا حسن خلق جو یعنی مکارم اخلاق سے جو آراستہ ہو، وہ بھی پل صراط سے برقرار رفتاری سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔